بنی امیہ کا تاجدار عمرو ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو زمانہ گزرا ہے ٹائم، اس کے متعلق سب کہتے ہیں کہ ایسی ان کی سلطنت تھی جیسے حضرت فاروق اعظم کی تھی، اس لیے ان کو عمر ثانی کہتے، فاروق اعظم ثانی، کہ ان کی سلطنت بالکل خلفائے راشدین کی سلطنت تھی۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، بیویاں تھیں، دو ایک بیویاں، کئی بیویاں تھیں، تو اپنے بیٹوں کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اے میری جان کے ٹکڑوں، تم میرے بیٹے ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ بی بی نے کہا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، تمام بادشاہ ہیں، لیکن یہ بیٹوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ جو سلطنت کا یعنی بادشاہ ہو اور وہ انتقال کرے اور اس کے بیٹے کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے کہا کہ اے عمرو ابن عبد العزیز، آپ تو جا رہے ہیں، ابھی یہ جو بیٹا دیکھ لو، اتنی اولاد ہے تمہاری، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور فرمایا کہ اے بیٹو، اے میری جان کے ٹکڑوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے بیٹے ہو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں نے وہ چیز اپنے لیے پسند کی جس میں میرا فائدہ ہے۔ میرے لیے دو راستے تھے، ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں تم کو خوب مالدار بنا دوں اور میں جہنم میں چلا جاؤں، تو میں نے یہ راستہ قبول نہیں کیا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ تم سب کے سب فقیر رہو اور میں جنت میں چلا جاؤں، تو میں نے جنت کو قبول کر لیا، باقی تم فقیر رہو، تو اس میں مجھے کوئی غم نہیں۔ کیوں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق اللہ دے گا، باقی میں تم کو مالدار بناتا اور میں جہنم میں جاتا تو میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ بتاؤ آج کی دنیا میں کون ان باتوں کو سنتا؟ اللہ اکبر۔ یہ کس کا قول ہے؟ عمرو ابن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ جن کے پیچھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ قسم خدا کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نماز کا مزہ اس نوجوان کے پیچھے نماز پڑھنے میں مجھے آ گیا۔ ایک صحابی نے، انس ابن مالک نے عمر ابن عبد العزیز کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ جوان تھے عمر ابن عبد العزیز، تو صحابی نے فرمایا کہ جیسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے پڑھی تھی، بس ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے معلوم یہ ہوا کہ ان کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ نماز پڑھتے ہیں۔ بتائیے تو اب یہ بھی تو ایک عجیب ذوق ہے۔ بتائیے کہ بادشاہ دنیا سے جا رہا اور کہتا ہے کہ جی میں بیٹے فقیر ہوں تو ہمیں کوئی غم نہیں، مجھے تو اپنا دیکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ان کے بچے کوئی بھوکے مرتے تھے یا ان کے پاس کھانا نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، باقی اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے۔ جب وہ کافر اور بے دین سب کو دیتا ہے تو پھر ایمان والوں کو وہ کیوں نہیں دے گا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نے دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنایا، جی اس غافل کے لیے جو طالب دنیا ہو کر جیا اور طالب دنیا ہو کر مرا، جی اللہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، حدیث میں دنیا جو ہے وہ مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا، طالبها کلاب۔ بتائیے آج ایسی بات لوگ سننے کے لیے کہتے جی کتا کہہ دیا دنیا طلب کرنے والے کو، ارے بھائی حدیث میں وطالبها کلاب، مگر یہ یاد رکھیے کہ دنیا وہی ہے جہاں آدمی خدا کو بھول جائے، اور اگر خدا کو آدمی یاد کرے تو پھر وہ دنیا نہیں، وہ تو پھر دین ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، یعنی جس نے دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنایا اور کسی حال میں رب سے غافل نہ رہا، تو پھر کیا ہے؟ وہ بخشش اور اس کی رضا ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر تو الحمدللہ اس سے آدمی بہت سے کام
کرتا ہے، بخشش اور اس کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا مال ہے۔ میرے دوستو بتاؤ، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ کس مصیبت اور کس عذاب میں ہم لوگ گرفتار ہیں۔ متاع الغرور، یہ دھوکے کا مال ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، جو برتن کمزور ہوتا ہے ذرا ٹھوکر لگی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہی حال ہے دنیا کا، دھوکے کا مال ہے۔ جو اس کے اوپر اعتماد، جس نے بھروسہ کیا، دنیا اسی کو دھوکہ دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نے کہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ یہ دنیا تو شہد دکھاتی ہے مگر زہر کھلاتی ہے، یہ قاتل بھی ہے، جادو کرنے والی بھی ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے دنیا اسی کو مارتی ہے۔ اور اس مردار پہ کیا لل جانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، الا متاع الغرور۔ سنیے تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ فرمایا کہ ارے دنیا کو چھوڑو، تم بڑھو، آگے چلو، سابقو، آگے چلو، مارچ کرو، آگے بڑھو۔ کہاں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی، ادھر چلو، رب کی بخشش کی طرف چلو۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر تم کو بڑھنا ہی ہے تو آگے آخرت کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی کے کام میں آگے ہو جاؤ، اعمال میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ جی صوفیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا کھلا اور سیدھا راستہ شریعت ہے، اور یہ عبادت کے قدم سے طے ہوتا ہے جی، اور جنت کا پیچیدہ مگر قریب راستہ وہ طریقت ہے جو عشق کی پیروی سے طے ہوتا ہے، مگر طریقت اسے ملتی ہے جو شریعت پر مضبوط اور مستحکم ہے۔ فرمایا جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی زمینوں، یعنی اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پھیلا کر ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں تو جنت کی چوڑائی کے برابر ہوں، تو جب جنت کی چوڑائی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے برابر جب جنت کی چوڑائی ہے تو لمبائی تو خدا ہی جانے کی کتنی ہوگی۔ یہ تو چوڑائی ہے، اللہ اکبر، باقی اس کی لمبائی تو وہ تو اللہ جانے۔ جب چوڑائی ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر، جب جنت کی چوڑائی ہے تو پھر لمبائی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ یہ جنت بنائی جائے گی، نہیں، وہ اعدت للذین، تیار ہو گئی ہے، بنائی جائے للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانے والے، رسولوں پر ایمان لانے والے پہلے ہی بنائی جا چکی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ اللہ تعالی جس کو چاہے عطا فرمائے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ عطا وہ اس کو کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوگا اور جو عبادت ریاضت کرے گا، صاحب ایمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرمائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے جی، خود عظیم ہے، اس لیے اس کا فضل و کرم بھی میرے دوست عظیم ہے۔ اللہ بڑا فضل والا ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو ان پوری آیتوں کے اندر ایک طرف تو دنیا کا پکچر
سامنے آیا اور دوسری طرف آخرت کا سامنے آیا، اور دونوں کو بتایا کہ دیکھو دنیا ایسی ہے، آخرت ایسی ہے. پھر بتایا کہ دنیا جو ہے وہ مٹنے والی ہے، آخرت ہمیشہ باقی ہے. دنیا جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، متاع قلیل، اور آخرت جو ہے اللہ بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ فرمایا کہ عرضها كعرض السماء والارض. اللہ اکبر. تو اب اندازہ کر لیجئے کہ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب یہ ہر شخص کے لیے اللہ اگر فضل فرمائے تو پھر آسان ہے کہ وہ اب اپنے لیے کون سا راستہ وہ اختیار کرتا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کیا چیز ہے. اللہ اکبر. دنیا کیا چیز ہے یہ بھی بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کاملین کے کلام میں، اور خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں معلوم ہوتا ہے، دیکھنے سے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹے سے اس لیے نہیں محبت کرتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے. ایک جگہ لکھا حضرت نے کہ میں اپنی اولاد سے اس لیے نہیں محبت کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اگر یہ نیکی کا کام کریں گے تو اس سے مجھے بھی کچھ ثواب ملے گا. میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تاکہ پیارے نبی کی برکت سے ہم کو ثواب ملے. صلہ رحمی یہ شریعت کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک. تو یہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، باقی یہ میرا بیٹا ہے اس لیے میں نہیں محبت کرتا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر میرے دل کے تم 2 ٹکڑے کرو گے تو ایک پر لکھا ہوگا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ ہے میرے دوستو عشق، کہ یہاں پر یہ مال اور اولاد اور ان تمام چیزوں کا کوئی سوال نہیں، یہ ہے عشق. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ایسی محبت اور ایسا عشق کرنے والوں کی غلامی اگر عطا فرما دے تو میرے دوستو بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے عطا فرمائے. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی دنیا سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اگر دنیا دے تو پہلے دین کی توفیق دے، اور خداوند عالم اس دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ کر دے. خداوند عالم نمازوں کی، سجدوں کی، رکوع کی، اطاعت کی، عبادت کی، صدقات کی، خیرات کی، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کر دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم شر والوں کے شر سے، حسد والوں کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے، جدل کرنے والے، فتنہ کرنے والے، فساد کرنے والے کے جدل سے، فتنے سے، فساد سے بچا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله مولانا العظيم. انسانی نیچر یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ انسانی طبیعت یہی چاہتی ہے کہ اسے رات دن خوشی ہی حاصل ہو اور جو وہ چاہے وہی ہو جائے، لیکن انسان چونکہ بھلا اور برا، نفع اور نقصان کے متعلق کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کام میں اس کے لیے بھلا ہے اور کس کام میں اس کے لیے برا ہے، اس لیے انسان کا یہ کہنا کہ اسے ہر وقت خوشی حاصل ہو اور غمی اور پریشانی نہ ہو، یہ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس بندے کے لیے کیا چیز مناسب ہے اور کیا چیز مفید ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے، قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یعنی مصیبت جو آنی ہے، جو پریشانیاں آنی ہیں، وہ سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ فلاں بندہ فلاں ٹائم میں فلاں کام کرے گا، فلاں مصیبت اس کے اوپر آئے گی، فلاں پریشانی آئے گی، یہ سب کچھ پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کا مقام یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے، اور اگر کوئی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے اس وقت بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ یہ بات بھی ساتھ ہی یاد رکھیے کہ جہاں مصیبت اور پریشانی نہ ہو وہ تو جنت ہے، وہاں کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں۔ لیکن دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ پریشانی اور مصیبت نہ ہو۔ یہاں کہیں فتنہ ہے، کہیں فساد ہے، کہیں ہنگامہ ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ٹھہری تو دنیا میں یہ تمام چیزیں شروع سے ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ان باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ میرے مولا کی مرضی ہے وہ ہوئی، اور جو کچھ مرضی ہوگی وہ ہو جائے گی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ الہ العالمین ہم لوگ مصیبت جھیلنے کے قابل نہیں، کیونکہ تیرے نہایت کمزور بندے بے صبر ہیں، اس لیے
ہم اس قابل نہیں، ہم تو تیرے فضل و کرم ہی کے امیدوار ہیں۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ فرمائے کہ لِکَیْ لَا تَعْثَوْا، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا گیا۔ ہاتھ سے جو کچھ چلی گئی تو چلی گئی، اس میں کیا بات ہے بھائی؟ اپنا کیا ہے؟ اگر جو کچھ ہاتھ سے جو چیز چلی گئی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا تھا ہی نہیں۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ بھئی فلاں چیز ہمارے ہاتھ سے کیوں گئی، تو ہم یہ کیوں خیال کریں کیوں گئی؟ ارے بھائی جب وہ تھی ہی نہیں ہماری تو پھر جائے گی نہیں، تو اور کیا ہوگا؟ اگر وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو آ جاتی۔ اللہ اکبر! ان آیتوں میں کس قدر تسلی اور تشفی ہے کمزور انسانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں، جی ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی ایسا اور ویسا وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ فرمائے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ خوش نہ ہو اس پر، یعنی شیخی اور تکبر نہ کرو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالی ایسے آدمیوں سے محبت نہیں فرماتا جو اترانے والا اور بڑائی مارنے والا ہو، لمبی لمبی باتیں کرتا ہو، تکبر اور فخر کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بات بھی یہ ہے کہ آخر آدمی کس چیز پر فخر کرے؟ کوئی چیز اس کی ہو تو اس پر فخر کرے، یہاں تو کچھ بھی اپنی نہیں۔ یہاں چکے کہ جو ہم جان لیے پھرتے ہیں، یہ 3.5 ہاتھ کا آدمی جو سر سے پاؤں تک ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک اس کے قبضے میں کوئی چیز نہیں۔ تو جب خود آدمی جب اپنی ذات ہی جب اس کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر آخر وہ کس چیز کے اوپر بھروسہ کرے اور کس چیز کے اوپر تکبر کرے؟ اس لیے قرآن کریم نے کہا هو المتکبر، بس تکبر کرنے والا، بڑائی کرنے والا تو بس وہ اللہ کی ذات ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو آپ بخل کریں اور لوگوں سے کہیں کہ تم بھی بخل کرو، خود بھی بخیل اور لوگوں کو کہیں کہ تم بھی بخیل بن جاؤ۔ اللہ اکبر! بتائیے، خود بھی کنجوس اور دوسروں کو بھی کہیں کہ تم بھی کنجوسی، خود تو راہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ جی تم بھی مت کرو۔ اللہ اکبر! جیسے میرے دوست آج کل کے یہودی لوگ خرچ نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر اتنا خرچ کرو گے تو بینک بیلنس میں کمی ہو جائے گی۔ یا پھر میرے دوست آج کل کے فرقہ باطلہ جی کہتے ہیں کہ تم بھی صدقہ و خیرات نہ کرو اور ہم بھی نہ کریں، تم بھی بند کر دو، 11ویں شریف بند، 12ویں شریف بند، عرس بند، صدقات اور خیرات اور جو یہ تمام پروگرام سب بند کر دو۔ خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو منع کرتے۔ عجیب بات ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اردو زبان میں تو میرے دوستوں سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ، یعنی دشمنی تو ہوتی ہے لوگوں کو دنیا میں ایک دوسرے سے، لیکن جو لوگ ایسی چیزوں کو بند کرتے ہیں وہ لوگ زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی دشمن۔ کوئی قوم اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ مردوں کے ساتھ دشمنی کی جائے، کیونکہ جب صدقات اور خیرات اور یہ ایصال ثواب کے جو ذریعے ہیں جب بند ہو جائیں گے تو پھر بیچارے مردوں کو۔ لیکن میرے دوستو بہرحال اب یہ تو ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ جن کے مردے ہیں، الحمدللہ جو اہل سنت ہیں تو اہل سنت کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے اور ان کے مردوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، اور
اور باقی جو اہل سنت سے خارج ہے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، وہ جانے اور ان کے مردے جانے، انہیں کیا کرنا ہے اور ان کے مردوں کا کیا ہونا ہے وہ سمجھے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو ہمارے مردے ہیں الحمدللہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے تو ہماری طرف سے برابر ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں کا سراہا ہوا اللہ بے نیاز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم کچھ خرچ کرو گے تو اس میں تمہیں ہی فائدہ ہوگا، اللہ کو کیا ہے، اگر خرچ نہ کرو تو اس کا کوئی نقصان نہیں، اور تم اگر خرچ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نفع تو تم کو ملنا ہے۔ اس لیے ان آیتوں کو سننے کے بعد لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اور خدا بند تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ جن کے باپ دادا کے زمانے میں لنگر جاری تھا لیکن اب سب بند جناب، دکان سے بند اور مکان سے بند، اور سب سلسلہ آہستہ آہستہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے، صدقات اور خیرات کا سلسلہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ رہتا نہیں ہے۔ پہلے جو پیسہ تھا وہ نیک کاموں میں خرچ ہوتا تھا، لیکن اب ٹی پارٹی اور لنچ پارٹی اور ڈنر پارٹی اور ڈانس پارٹی اور یہ کوکٹیل پارٹی، دیکھ لیجیے پہلے حلال کا آتا تھا، حلال میں جاتا تھا، اب اللہ تعالیٰ علم کس کا آتا ہے اور کس میں جاتا ہے وہ خود دیکھ لیجیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خرچ تو بند نہیں ہوا، لیکن بات صرف اتنی ہو گئی کہ پہلے خود کو بھی نفع ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں جو لوگ سیٹھ کہلاتے تھے تو وہ خالی سیٹھ اس بات کے نہیں تھے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوا کرتا تھا، بلکہ لوگ سیٹھ ان کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، غرباء، فقراء، مساکین، یتامہ، اور صبح سے شام تک ان کی دکانوں پر ایک بھیڑ لگی رہتی تھی، ادھر دکان کھلی اور ادھر انہوں نے بنا دینا شروع کیا، شام کو، جمعرات کو اور جمعے کو، جمعے کی نماز کے بعد۔ اس لیے لوگ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ غرباء اور فقراء بیچارے در پر پلتے تھے، سینکڑوں مسکینوں اور یتیموں کو وہاں سے ماہانہ ان کو دیا جاتا تھا، خانقاہوں میں لنگر جاری ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے مزارات کے اوپر انہوں نے حصے مقرر کیے تھے کہ ماہانہ اتنا ہماری طرف سے لنگر جاری ہوگا۔ تو یہ چیزیں تھی، یوں ہی نہیں کہ خالی پیسہ ہی تھا ان کے پاس، نہیں، وہ کام کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے دوستوں کہ آج انہی لوگوں کی اولادیں ہیں، لیکن اس میں بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کریں۔ وہ جو کچھ کر گئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن اب آئندہ کیا ہوگا تو وہ سب حالات سامنے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب، پروف کے ساتھ ہم نے بھیجا، کتاب بھی بھیجی، اور عدل کی ترازو ہم نے اتاری، انصاف۔ یہ ترازو جو ہے یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اتاری ہے۔ تو یہ ترازو یہ اس کے اندر تولنے کے، تو حضرت نوح کو جبریل امین لے کر آئے ترازو، اور اس کے بعد تمام نبیوں نے اس ترازو کو استعمال کیا، تو عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ معاملات میں کسی کا حق نہ ماریں۔ اسلام کا حکم ہے کہ معاملات، لین دین کا جو معاملہ ہے تو کوئی بھی ہو، تمہاری دکان پر کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کوئی بھی ہو، لین دین کے معاملے میں سب سے ایک برابر سلوک کرنا چاہیے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ اعمال کی ترازو ہے، کیونکہ اسی شریعت کے ترازو پر اعمال تولے جاتے ہیں، اچھے اور برے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لوہے کی 5 چیزیں لے کر آئے تھے جنت سے. یہ جو لوہا ہے یہ جنتی چیز ہے, یہ دنیا کی نہیں, جنت سے اللہ نے یہ لوہا بھیجا ہے. ایک تو میرے دوستو وہ احرن کہتے ہیں, بہت بڑا برتن. ایک وہ ہتھوڑا جس سے وہ مارتے ہیں, ایک سوئی, ایک پھاوڑا جس سے وہ کھیتی کا کام کرتے ہیں, ایک لگن جس میں وہ پانی وانی بھر کر رکھتے ہیں. یہ 5 برتن لوہے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لے کر دنیا میں تشریف لائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لوہا, آگ, پانی, نمک یہ سب آسمان سے آئے. لوہا بھی آسمان سے آیا ہے, آگ بھی آسمان سے, پانی بھی آسمان سے, اور نمک یہ سب آسمان سے. فرمایا ہم نے لوہے کو اتارا, اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے ہیں, باس شدید, اور لوگوں کے اس میں فائدے ہیں. یعنی جنگی ہتھیار ہیں, یہ لڑائی میں کام آنے والے ہیں, اور لوگوں کے اس کے اندر بڑے فائدے ہیں. سبحان اللہ. سب چیزیں میرے دوستو اسی لوہے سے بنتی ہے. یہاں تک کہ آخری چیز جو ہے جو انسان کے کام آتی ہے میرے دوستو, جس سے کفن سیا جاتا ہے, وہ سوئی ہے, اور یہ سوئی بھی لوہے سے بنتی ہے. تو آدمی دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ سوئی کا محتاج ہوتا ہے, اور کفن اس سے سی جاتی ہے. تو یہ لوہا ایسا مضبوط اور ایسی مفید چیز ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد میں لوہے کا استعمال کرتا ہے. اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون ہے, یعنی اللہ تعالی دکھا دے, اللہ دیکھے اس کو, اور کہ جو بے دیکھے اس کی اور اس کو رسولوں کی مدد کرتا ہے, اللہ اس کو دیکھے. بے شک اللہ قوت والا ہے اور غالب والا ہے. اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے نوح اور حضرت ابراہیم کو بھیجا. اللہ اکبر. تو نوح سب سے پہلے گویا کافروں کے مبلغ, کافروں کی طرف تبلیغ کرنے والے, اور حضرت ابراہیم تو نبیوں کے والد ماجد ہیں, اس لیے ان دونوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی. اتنے نوح اور ابراہیم دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی گئی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو مرزا غلام محمد قادیانی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نبی ہے, وہ جھوٹا ہے. کیوں کہ وہ ان کی اولاد میں نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ مرزا نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ نوح کی اولاد تو کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو, لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہے وہ. اور فرمایا کہ دونوں کی اولاد, یعنی نوح کی بھی اولاد اور حضرت ابراہیم دونوں کی اولاد میں نہیں. چنانچہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام رسول حضرت ابراہیم کی اولاد میں تشریف لائے. حضرت اللہ ارشاد فرمایا کہ اور تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہت سے فاسق ہیں, یعنی ان بزرگوں کی ذریت میں اولاد میں کچھ تو مومن متقی ہوئے اور کچھ زیادہ فاسق ہو گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم, پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے رسول بھیجے. جی حضرت عیسیٰ تک بہت رسول آئے, جی بہت سے ہم نے رسول بھیجے, اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. بنی اسرائیل کے یہ آخری نبی ہیں, اور ہمارے حضور تمام نبیوں سے آخری رسول. اللہ.
اور اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد صرف والدہ سے پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، مریم کا بیٹا۔ اگر ان کے والد ہوتے تو ابن مریم نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کے باپ کا یہاں نام دیا جاتا، چونکہ وہ باپ سے پاک ہے ابن مریم۔ اور یہ بھی یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اللہ ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور وہ کسی کا باپ نہیں۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور انجیل عطا فرمائی ہم نے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حوارین آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحیم و کریم تھے۔ وَرَهْبَانِيَّةً اتَّبَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی۔ راہب بننا یعنی دنیا ترک کر دینا، جی عبادت میں مشقت برداشت کرنا، کہتے یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی۔ جیسے عیسائیوں میں پہاڑوں میں رہنا اور الگ تھلگ رہنا، نکاح نہ کرنا، موٹا کھانا، موٹا پہننا، یہ سب بڑی عبادت تھی عیسائیوں میں۔ اور آج بھی میرے دوستو یہ کیتھولک میں جو آپ یہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا پادری وغیرہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر عورتوں کا جو گروپ ہے یہ جو ننیں کہلاتی ہیں وہ بھی بظاہر نکاح نہیں کرتی، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اور آج کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے الامان والحفیظ، تو اسلام نے ان چکروں میں ہمیں نہیں پھنسایا۔ اسلام نے سیدھی بات بتائی کہ آدمی کی طرح رہو، عبادت کرنا اور چیز ہے اور شریعت پر عمل کرنا یہ الگ معاملہ ہے۔ عبادت کرو اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے نکاح بھی کرو، کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، جو کچھ اللہ نے جائز کیا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ مقصد یہ ہے کہ عبادت اور ریاضت یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے۔ یہ تقویٰ نہیں کہ حلال سے بچے، حلال سے بچنا یہ کوئی تقوی کی بات نہیں۔ اس کا نتیجہ میرے دوستو دیکھ لیجئے کہ آج یورپ کے اندر اور ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ لیجئے کس قدر ہنگامہ ہے اور کتنی عیاشی ہے اور کتنی غلط باتیں پھیل گئی ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہیں کی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، انہوں نے سمجھا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر اسے نہ نباہا جیسا اس کی نباہنے کا حق تھا۔ قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ پہلے تو انہوں نے یہ کیا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر وہ تسلیس کے چکر میں پھنس کر اور مشرک اور بت پرست ہو گئے، 1 اور 3 کے چکر میں وہ پھنس گئے۔ پہلے تو عبادت کرتے کرتے اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور خدا معاذ اللہ یہ تینوں کو ملا کر ایک کر دیا، اور کبھی 3 کو 3 کیا۔ تو فرمایا کہ ان چکروں میں وہ پھنس گئے، نباہ ہو نہ سکے۔ کسی کام کو شروع کرنا میرے دوست آسان ہوتا ہے، لیکن نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، ایمان والوں کو ہم نے ثواب عطا کیا۔ اور فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت زیادہ فاسق تھے۔ جو لوگ فاسق تھے وہ تو سمجھ لو کہ فاسق ہی رہے، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اللہ کے نیک بندے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل و کرم فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ سے ڈرو اے یہود و نصارا جو اپنے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ سے ڈرو. اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، ڈبل حصہ تم کو ملے گا. کیوں اے یہودیو؟ ایک تو پہلے تم نبی پر ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر ہمارے نبی پر ایمان لاؤ گے تو تم کو ڈبل حصہ ملے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے اللہ نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا. اللہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی قابو نہیں، کوئی کنٹرول نہیں. یعنی اگر تم حضور پر ایمان نہ لائے تو اس میں تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا. ہاں اگر حضور پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں اجر ملے گا. اسی طریقے سے میرے دوستو، اہل سنت و جماعت کا یہی تو کہنا ہے کہ یہ ہمارے تمام اعمال اس بات پر موقوف ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا جذبہ ہو. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جسے چاہے. اللہ جسے وہ چاہے جتنا چاہے وہ دے دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ بنی اسرائیل والے یہودی والے کہتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں رہے گی، یہودیوں کو نبوت ملے گی. اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں لہذا وہ نبی نہیں ہو سکتے، تو رب نے فرمایا کہ یہ تمہاری بکواس ہے. نبی کرنا یہ میرا کام ہے، نبوت دینا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں. اس سے اس بات کی بھی تردید ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں خاندان کے ساتھ خاص ہے، تو یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے. میاں ہم لوگ تو خیر اس زمانے میں ہیں، ذرا اس زمانے کا اندازہ کریں کہ جب یہ غلام ہوتے تھے. لیکن غلاموں کو جب آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگی پر نظر آپ کریں گے تو ایسے ایسے بڑے محدث اور علامہ اور ولی اللہ ہوئے کہ جن کے قدموں کی برکت سے سینکڑوں محدث بن گئے اور اولیاء اللہ ہو گئے. حضرت اکرمہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. اللہ رئیس المفسرین، قرآن کے جاننے والے غلام ہیں. بڑے بڑے محدثین غلام تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے ایسے علوم حاصل کیے اور اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فضل عطا فرمایا. اب یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی فلاں چیز جو ہے فلاں آدمی کے ساتھ خاص ہے. ہاں جس کے ساتھ اللہ چاہے اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے. بس اس آیت کی تفسیر کے ساتھ ہی سورہ حدید کا اختتام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پرسوں سورہ مجادلہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك وسلم عليه لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.